السلام علیکم ناظرین، اسٹرینجر سجیشنز کی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے کہ سیکنڈ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جی تو ناظرین، یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے کہ جس کے ساتھ ایک انجان شخص نے نیکی کی، اور یہ نیکی اس انجان شخص کے مرنے کے بعد اس کے کیسے کام آئی، اور اس زندہ شخص کے ساتھ جس کے ساتھ نیکی کی گئی اس شخص کو اس نیکی کی نیت نے کتنا فائدہ دیا۔ جی تو واپس آتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ اس شخص کی زبانی بیان کی جا رہی ہے۔ اس کا کہنا ہے، میں نے ان کی بات پر عمل کیا اور ان کا تجربہ اور میری محنت رنگ لانے لگی۔ رفتہ رفتہ میرا کاروبار ترقی کرنے لگا۔ کاروبار کی مصروفیت کی وجہ سے میں نے ملازمت ترک کر دی اور صرف کاروبار کی جانب آ گیا۔ اب میرا پورا دھیان اپنے کاروبار پر تھا اور مجھے پردیس آئے 15 سال ہو چکے تھے۔ اپنے محسن کی مدد اور ان کی تجاویز سے میں اپنے پیروں پر کھڑا تھا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی میں ان کے پاس جانے کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوا۔ میں بہت خوش تھا کہ ان کو جا کر یہ خوشخبری دوں گا کہ اب میرے پاس اتنا سرمایہ آ گیا ہے کہ میں دوسری دکان خریدنے جا رہا ہوں۔ میں انہی کو اپنا سب کچھ مانتا تھا۔ واپس آتے ہوئے آج اس شہر میں پھر اسی مسجد کے پاس سے میرا گزر ہوا جہاں میں پہلی بار اپنی مہربان سے ملا تھا۔ نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ سوچا نماز ادا کر لوں تو پھر اپنے محسن سے ملنے ان کے پاس جاؤں گا۔ باجماعت نماز ادا کر کے فارغ ہوا کہ اعلان ہوا کہ کسی کا جنازہ آیا ہوا ہے۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے ارادے سے جب میں میت کے قریب گیا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میرے سامنے میرے محسن کا جنازہ تھا۔ میں آج پھر اس مسجد میں بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ آج میرے پاس ساری دولت ہوتے ہوئے بھی ایسا لگا کہ جیسے میں بالکل کنگال ہو گیا ہوں۔ خیر، دنیا میں جو آیا ہے اسے واپس بھی جانا ہے، لیکن شاید یہ ان کا اور میرا ان سے دلی لگاؤ تھا جو میں اتفاقاً ان کے جنازے میں شریک ہو گیا، ورنہ میں جس شہر میں تھا وہ ان کے شہر سے 10 سے 12 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ خیر، اگلے روز میں اپنے محسن کے گھر گیا تاکہ ان کی تعزیت کر سکوں۔ تدفین کے وقت مجھے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں بالکل خاموش ہو گیا تھا، میرے حواس چلے گئے تھے۔ اگلے روز جب میں وہاں پہنچا تو ایک عجب نظارہ دیکھنے کو ملا۔ کچھ لوگ ان کے بیٹوں سے پیسوں کا تقاضا کر رہے تھے کہ ان کے والد نے اچھی خاصی رقم ان سے ادھار لی تھی اور وہ تاجر اب اپنی رقم واپس مانگ رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اب والد کے انتقال کے بعد ان کے بیٹوں پر واجب ہے کہ باپ کا قرض ادا کریں، اور ان کے بیٹے ثبوت مانگ رہے تھے کہ آپ کے پاس کوئی کاغذی ثبوت ہو تو پیش کریں، مگر قرض خواہ کا کہنا تھا کہ کاغذی ثبوت تو نہیں مگر گواہ ضرور ہیں۔ انہوں نے گواہ پیش کر دیے، مگر ان کے بیٹے بضد تھے کہ جب تک کاغذی ثبوت نہ ہوں گے وہ قرضہ واپس نہیں کریں گے، اور قرض کی رقم اچھی خاصی موٹی تھی۔ بیٹوں کی جانب سے یہ جواب سن کر وہ شخص بولا کہ مت دو پیسے، مگر اس کا عذاب تمہارے باپ کو بھگتنا ہوگا۔ یہ سن کر میرے بدن میں ایک لرزہ سا آیا۔ میرے محسن کو قبر کے عذاب کا سامنا ہوگا، یہ سوچ کر میں کانپ گیا۔ میں اس قرض خواہ کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں اس شخص کا مقروض ہوں جس کے آپ قرض خواہ ہیں، سو میں اس شخص کا قرضہ آپ کو واپس کرتا ہوں۔